اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ کتاب اللمعہ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی پاک کرنے کے سلسلے میں کہ کس چیز کو کتنی مرتبہ دھویا جائے اور پھر اس کو نچوڑا جائے، اس بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اور پھر یہاں پر مصنف کا نظریہ اور رائے نقل کی تھی کہ وَالتَّثْنِيَةُ مَنْصُوصَةٌ فِي الْبَوْلِ، اور پیشاب سے نجس ہونے والے کپڑے کو 2 مرتبہ دھویا جائے گا، یہ منصوص ہے، یعنی نص میں اس طرح وارد ہوا ہے۔ وَحَمَلَ الْمُصَنِّفُ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ غَيْرَهُ عَلَيْهِ، اور مصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے حمل کیا ہے اس کے علاوہ، غیر البول علیہ علی البول، یعنی جب پیشاب یعنی یہ من باب مفہوم الموافقہ، مفہوم موافقت کے اعتبار سے، یعنی مفہوم موافقت کیا، جیسے میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بتایا تھا جب اس کو پڑھایا تھا کہ مفہوم میں مخالفت ہوتا ہے اور مفہوم موافقت ہوتا ہے۔ مفہوم مخالفت کیا ہوتا ہے کہ جو منطوق کے مخالف ہو، جیسے آپ کو میں نے مثال دی تھی، کون سی؟ مثلا اذا رزقت ولدا فاختنه، جب اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عنایت فرمائے تو آپ اس کے ختنہ کرو۔ یا مثلا اذا جاء فاسق بنبأ فتبینوا، جب فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو آپ اس میں چھانبین کرو۔ تو ان کا منطوق دونوں کا کیا ہے؟ منطوق جب بیٹا پیدا ہو تو ختنہ کریں، یہ منطوق ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ اگر نہ ہو یعنی نہ کریں، تو یعنی اس کا مفہوم جو ہے منطوق کے مخالف ہے۔ ایسے ہی مثلا جب فاسق خبر لے کے آئے تو آپ اس میں چھان بین کرو، تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر عادل خبر لے کر آئے تو چھان بین کی ضرورت نہیں ہے، تو یعنی یہ منطوق کا مخالف ہے۔ موافق میں کیا ہے؟ موافق میں یہ ہے کہ مثلا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جب تمہیں ماں باپ غصے میں کوئی بات کہیں مثلا، یا تمہیں کوئی ان کی بات سے ناراضگی ہو یا اچھی نہ لگے تو تم ان کو اف بھی نہ کہو، ان کو اف بھی نہ کہو۔ تو یہ کیا ہے؟ منطوق ہے۔ مفہوم کیا ہے کہ بطریق اولا ان کو گالی مت دو، ان کو مارو نہیں، یہ مفہوم موافقت ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وحمل المصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ غیرہ غیر البول علیہ علی البول، یعنی مصنف نے دیگر نجاستوں کو حمل کیا ہے بول پر، یعنی جب منصوص جو ہے وہ بول ہے، بول منصوص ہے اور اسے 2 دفعہ دھونا ہے، یعنی پیشاب کی نجاست کو 2 دفعہ دھونا ہے، تو غیر بول کو بھی اسی پر انہوں نے حمل کیا ہے مفہوم موافقت کی بنا پر۔ کیوں؟ مفہوم موافقت کیا ہے کہ پیشاب جو ہے وہ یعنی کس اعتبار سے؟ یعنی اشد نجاست کے اعتبار سے، شدت کے اعتبار سے نجاست کی، کہ جب پیشاب 2 دفعہ ہے تو باقی نجاستیں بھی اس سے زیادہ نہیں ہوں گی، نہیں ہیں۔ لأن غیرہ اشد نجاسہ، اس لیے کہ جو اس کا غیر ہے، غیر بول ہے، وہ نجاست میں اشد ہے۔ وہ ممنوع، یعنی ہاں، یعنی انہوں نے کیا کہا کہ یعنی پیشاب کا جب 2 دفعہ ہے تو جو اس کے علاوہ نجاستیں ہیں وہ اس سے اشد ہیں، تو وہ اور کم از کم وہ 2 دفعہ ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہونی چاہیے، یعنی تو کہہ رہے ہیں لأن غیرہ لأن غیر البول اشد نجاستاً، وہ نجاست میں شدید ہے۔ وہ ہاں بات سمجھ آ گئی؟ اب کہہ رہے ہیں وہ ممنوع، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ شارع فرماتے ہیں وہ ممنوع، اور یہ بات جو ہے مصنف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ غیر بول جو ہے وہ اشد ہے نجاست میں، یہ ممنوع ہے، یعنی قابل قبول نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ممنوع ہے کہ غیر بول جو ہیں وہ اشد ہیں نجاست میں بول سے، تو ان کو مثلا کم از کم 2 دفعہ یا اس سے زیادہ دھونا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں یہ بات ممنوع ہے۔ کیوں؟
کہہ رہے ہیں کہ وہ ممنون بل ہے یا اما مساویہ او اضعف حکمان. شارح فرماتے ہیں کہ پیشاب کے علاوہ جو نجاستیں ہیں یا تو اس کے برابر ہیں شدت میں نجاست میں، یعنی یا تو اس کے برابر ہیں او اضعف حکمان یا اس سے بھی کم ہے حکم کے اعتبار سے. کس نے کہا کہ وہ شدید ہیں؟ مثلا غیر بول جو ہے وہ اس سے زیادہ نجیس ہے، یعنی پیشاب کم نجیس ہے اور بہت ساری نجاستیں ایسی ہیں جو اس سے زیادہ نجیس ہیں. یعنی یہ بات ممنوع ہے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یا تو نجاستیں مساوی ہیں پیشاب کے نجاست کے یا اس سے اضعف ہیں، ضعیف ہیں حکم کے اعتبار سے. کیوں؟ کیا دلیل ہے بھائی ہمارے پاس؟ وَمِنْ ثُمَّ عُفْيَانْ قَلِيلِ الدَّمْ دُونَهُ، کیونکہ ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ قلیل دم جو ہے وہ معاف ہے، جبکہ اس کے علاوہ دوسری چیزیں معاف نہیں ہیں نماز میں. شارع کیا دلیل ہے؟ کہا ہم دیکھتے ہیں، یعنی شارع نے کیا کہا؟ یہ آپ کی بات ممنوع ہے، قابل قبول نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کیونکہ نجاستیں یا تو جو ہیں وہ مساوی ہیں پیشاب کی نجاست کے یا پھر اس سے بھی ضعیف ہیں، حکم کے اعتبار سے کمزور ہیں. آپ نے اشد کیسے کہا؟ کیا کیوں؟ من ثم عفیان قلیل الدم دونہ، نہیں دیکھتے آپ کہ خون جو ہے وہ تھوڑا سا کپڑوں پر لگا ہوا ہے تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ معاف ہے، حالانکہ اس کے علاوہ کوئی نجاست ایسی نہیں کہ جو اس طرح معاف ہو. تو اس کا مطلب خون جو اخف ہو گیا کس سے؟ پیشاب سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خون دم جو ہے دم وہ بول سے اخف نجاست ہو گیا، کم نجیس ہے، کیونکہ پیشاب تو ایک قطرہ بھی معاف نہیں ہے نماز میں. نماز میں عام حالات میں اگر پیشاب لگ گیا کپڑوں پر یا جسم پر تو پاک کرنا ضروری ہے، حالانکہ خون کا یہ ہے کہ تھوڑا سا لگا ہوا ہے ایک انگوٹھے اتنے کے برابر تو وہ نماز میں مثلا معاف ہے. اگر وہ عام خون ہے، پھوڑے پھنسی کا چوٹ کا خون ہے تو وہ معاف ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں، اور اس میں چاہے کپڑے پر ہو چاہے بدن پر ہو. جبکہ پیشاب کے بارے میں تو ایسا نہیں ہے، پیشاب تو ایک قطرہ بھی لگا ہوا ہے تو وہ نجیس ہے، نماز نہیں ہوگی اس میں. نجیس تو وہ بھی ہے خون بھی، لیکن نماز ہو جائے گی، نماز میں معاف ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہاں کہا، کیسے کہہ دیا کہ جو ہے وہ پیشاب اخف نجاست یعنی کم نجیس ہے اور باقی نجاستیں اس سے اشد ہیں؟ ایسا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں فَالْإِكْتَفَى بِالْمَرَّةِ فِي غَيْرِ الْبَوْلِ أَقْوَى. شارح فرماتے ہیں کہ اکتفا کرنا ایک دفعہ پیشاب کے علاوہ اقوا ہے، یعنی پیشاب کے علاوہ جو نجاستیں ہیں ان میں ایک دفعہ جو ہے وہ اگر دھو لیا جائے تو کافی ہے، اقوا ہے. یہ بات کس کے نزدیک؟ شارح کے نزدیک، شہید ثانی رضوان اللہ تعالیٰ کے نزدیک. عملاً باطلاق الامر، عمل کرتے ہوئے اطلاق امر پر، مطلق امر پر عمل کرتے ہوئے. وہ کیا ہے؟ وہ ہوا. اور یہ اطلاق امر جو ہے مطلقاً، یہ اطلاق امر یہ اس کو اختیار کیا ہے، وہ اختیار المصنف فی البیان جسمان. اس کو اختیار کیا ہے مصنف نے کس بات پر؟ کہاں بیان اختیار کیا ہے؟ بیان میں، جزمن یقین کے ساتھ. وفی الذکر والدروس بضرب من التردد، اور ذکر اور دروس میں اس کو اختیار کیا ہے تردد کے ساتھ. اس میں ذکر اور دروس میں کیا ذکر؟ یقیناً. اور ذکر اور دروس میں تردد کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے مصنف رضوان اللہ تعالی علیہ نے. واضح ہو گیا؟ کہنے وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ بول الرضیع، اور مستثنیٰ کیا گیا ہے اس حکم سے بول رضی کو. بول رضی یعنی اس بچے کا پیشاب جو دودھ پیتا ہے، جس کی غذا دودھ ہے، 2 سال بچہ دودھ ہے، بس 2 سال تک دودھ پیتا ہے بچہ چورے، تو جس کی غذا دودھ ہوتی ہے اسے رضی کہتے ہیں. چونکہ 2 سال تک عام طور سے دودھ پیتے ہیں بچے، تو 2 سال تک. فَلَا يَجِبُ عَصْرُهُ، کہہ رہے ہیں کہ اگر بچے کا بول رضی لگ گیا ہے کسی کپڑے کو تو اس کو نچوڑنا واجب نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ پانی میں ڈال دیا، نکال دیا پانی میں کو، بس کافی ہے، اس کا نچوڑنا ضروری نہیں ہے. ولا تعدد غسل، اور نہ اس کو بار بار دھویا جائے گا. تعدد یعنی بار بار 2 دفعہ 3 دفعہ ایسا، بس ایک دفعہ کافی ہے اور نچوڑنے کی حاجت نہیں ہے. وہما ثابتان فی غیرہ، اور یہ ہما یعنی نچوڑنا، نہ نچوڑنا، اور عدم تعدد، ہاں ان میں سے ایک دفعہ ثابت ہیں دونوں چیزیں فی غیرہ
کے علاوہ بھی غیر ہی یعنی غیر بول رضی میں کے علاوہ بھی یعنی بول رضی کے علاوہ بھی ثابت ہیں. یعنی رضی کے علاوہ بڑے کے پیشاب میں بھی اور یعنی جو بچی ہے اس میں بھی یعنی بعض علماء نے کہا ہے کہ بچی اور بچہ دونوں ایک ہی حکم میں ہے، چاہے رضی ہو یا رضیہ ہو، یعنی دونوں کے لیے یعنی پیشاب کا یعنی نچوڑنا ضروری نہیں ہے، اس کا دھونے جو پانی ہے جس سے دھویا ہے اس کو نچوڑنا ضروری نہیں ہے. غیر رضی میں بھی یہ بات ہے یعنی ثابت ہے. الا فی الکثیر والجاری، ہاں نا بلا تعدد غسل وہما ثابتان فی غیرہ، یعنی نچوڑنا یعنی جو میں نے استباع کیا نچوڑنا اور تعدد ثابت ہے یہ غیر رضی میں، غیر بول رضی میں ثابت ہیں. نچوڑنا پڑے گا یعنی جو ہے میں نے الٹا کہا اشتباہ ہو مجھے کہہ رہے ہیں حالانکہ یعنی یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں، یعنی نچوڑنا عدم اثر نہیں بلکہ اثر، نچوڑنا اور تعدد کے ساتھ دھونا یعنی 2 دفعہ ہے مثلا، تو یہ دونوں ثابت ہیں غیر رضی میں. یعنی رضی کے علاوہ جو پیشاب وغیرہ لگ گیا کسی کا تو پھر یہ 2 دفعہ یا تعدد کے ساتھ دھویا جائے گا اور نچوڑا جائے گا. الا فی الکثیر والجاری، بات واضح ہوئی. لیکن وہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی یعنی بعض علماء یعنی یہ بھی کہتے ہیں کہ سبی اور سبیہ دونوں یعنی مساوی ہیں حکم، یعنی رضی ہو یا رضیہ ہو. یعنی بعض نے کہا نا صرف بچے کا پیشاب بچی کا نہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں بچی بھی اس میں برابر ہی ہے، چاہے بچی ہو یا بچہ ہو دونوں. بعض کا یہ نظریہ ہے یعنی دونوں کے پیشاب کو ایک دفعہ دھوئیں گے اور نچوڑنا شرط نہیں ہے. لیکن یہاں جو کہہ رہے ہیں یہاں کہہ رہے ہیں یہ کہ وہما یعنی اثر نچوڑنا اور تعدد ثابت ہیں دونوں یہ فی غیر بول رضی، یعنی ان میں ان کو انجام دینا ہے، نچوڑنا بھی ہے اور تعدد بھی ہے عدد کے ساتھ. غیر بول الا فی الکثیر والجاری، مگر آب کثیر اور جاری سے اگر انسان دھو رہا ہے تو اس میں نہ نچوڑنا ضروری ہے اور نہ ہی تعدد، کیونکہ آب کثیر میں تو ایک دفعہ کافی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بس ایک دفعہ ڈبو دو سے کافی ہو جائے گا. جی کہہ رہے ہیں کہ بنا علی عدم اعتبار کثرت ہی فیسقطان فیہما. جی کیا کہا کہ جاری اور کثیر کے علاوہ، یعنی جاری اور کثیر میں کیا ہے اس میں نچوڑنے کی اور تعدد کی شرط یا ضرورت نہیں ہے. بنا رکھتے ہوئے بنا علی عدم اعتبار کثرت ہی، کس بات پر؟ 2 آپ کو یاد ہیں وہ قول شروع میں آئے تھے کہ علامہ نے کیا کہا کہ جاری کا کثیر ہونا چاہیے، کل سے زیادہ ہونا چاہیے وہ پانی، جب جاری میں پانی یہ اوپر کے رکھتے ہیں کہ بنا رکھتے ہوئے عدم اعتبار کثرت ہی، اس کی کثرت پر یعنی اعتبار نہ کرتے ہوئے بھی جاری ہو بس وہ پانی. علامہ کے برخلاف ہے یہ، یعنی جس نے بنا رکھ کی کہ بس جاری ہونا چاہیے کافی ہے. علامہ نے کیا کہا تھا کہ جاری کا کثیر ہونا چاہیے یعنی کل سے زیادہ ہونا چاہیے. جاری پانی میں کب حکم جاری ہوگا اس پر یہ جب وہ کثیر ہو یعنی کل سے زیادہ ہو. لیکن اکثر علماء مشہور کا کیا کہنا تھا کہ جاری ہے اور جاری جو ہے یہ حکم رکھتا ہے کہ مثلا ایک دفعہ اس میں دھو دیں نکال دیں تو کافی ہے. تو یہاں بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ بنا رکھتے ہوئے عدم اعتبار کثرت ہی، کثرت یعنی کثرت مائل جاری، یعنی اعتبار نہ کرتے ہوئے کس کا؟ کثرت ماں کا. کہاں؟ جاری میں. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہاں محمد فرحان صاحب بات واضح ہے. بنا رکھتے یعنی اس بات کے قول کے یا نظریے کے قائل ہوتے ہوئے کہ جاری پانی میں کثرت کی شرط نہیں ہے بلکہ جاری ہونا چاہیے، وہ پر کی شرط نہیں کہ ایک جگہ وہ پر ہی ہو، جیسے کہ علامہ نے کہا کہ پر ہونا چاہیے جاری پانی، تھوڑا ہے تو کافی نہیں ہے. تو اس قول پر اعتبار یعنی مشہور کے قول پر بنا رکھتے ہوئے فیسقطان فیہما، بس یہ دونوں ساقط ہو جائیں گے، اثر بھی اور تعدد بھی. کہاں ساقط؟ فیہما فی الکثیر والجاری، ساقط ہو جائیں گے. وَيُقْتَفَى بِمُجَرَّدِ وَضْعِهِ فِيهِمَا،
اور کافی ہے صرف اور صرف ان کا اس میں رکھ دینا، ڈال دینا، پانی میں ڈبو دینا. فیما فی الکثیر والجاری، فی الکثیر والجاری، کثیر اور جاری میں. ما اصابت الماء لمحل النجاسہ، بس اتنا ہو کہ پانی پہنچ جائے محل نجاست کو، جیسے ہی پہنچے گا تو پاک ہو جائے گا. اور نجس جرا اور کپڑے کا حصہ ہے، جسم کا جو بھی ہے وہ پاک ہو جائے گا. جسم میں تو نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کپڑے میں نچوڑنے کی ضرورت ہے. لیکن جسم پہ عدد کی ضرورت تو ہے، تعدد کی. وَزَوَالُ عَيْنِهَا، اور کیا بلکہ کیا کافی ہے کہ صرف اور صرف پانی پہنچ جائے اس تک اور عین نجاست ظاہر ہو جائے. تو عین نجاست ظاہر ہونے کے بعد پانی پہنچ جائے اس تک، جاری یا کثیر، تو وہ پاک ہو جائے گا. نہ نچوڑنے کی ضرورت ہے، نہ بار بار دھونے کی ضرورت ہے. وَيَصُبُّ عَلَى الْبَدَنِ مَرَّتَيْنِ فِي غَيْرِهِمَا، اور ڈالا جائے گا پانی جسم پر 2 دفعہ، غیرہما غیر الکثیر والجاری، بناءً علی اعتبار تعدد مطلقاً، بنا رکھتے ہوئے کس چیز پر؟ تعدد کے اعتبار پر، مطلقاً. یسب ڈالا جائے گا. مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ مطلقاً یعنی چاہے پیشاب کسی نجس ہوا ہو یا کسی اور سے. وَكَذَا مَا أَشْبَهَ الْبَدَنَ مِمَّا تَنْفَصِلُ الْغَسَالَ عَنْهُ بِسَهُولَةٍ كَالْحَجَرِ وَالْخَشَابِ، اور اسی طریقے سے یہی حکم ہے، اسی طریقے سے یہی حکم ہے ان چیزوں کا جو بدن کے مشابہ ہوتی ہیں کہ جن سے پانی آسانی سے، یعنی جن سے غسالہ آسانی سے، غسالہ آسانی سے جدا ہو جاتا ہے، بسہولت، آسانی سے. کالحجر والخشاب، جیسے لکڑی یا پتھر وغیرہ، ان سے کیا ہوتا ہے؟ پانی آسانی سے ہو جاتا ہے نا، جدا ہو جاتا ہے. مثلا آپ کپڑے میں پانی ڈالیں تو آسانی سے جدا ہو جائے گا. ہاں، کپڑے پہ پانی ڈالیں، روئی پہ پانی ڈالیں، آسانی سے جدا ہو جائے گا؟ نہیں، اسے نچوڑنا، دبانا پڑے گا. لیکن آپ اس کی نسبت پتھر پہ پانی ڈالیں تو آسانی سے جدا ہو جائے. لکڑی پہ ڈالیں، لوہے پہ ڈالیں، تانبے پہ، پیتل پہ، آسانی سے جدا ہو جاتا ہے. تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن آسانی سے جدا اثر ہو جائے، اسے مانا نہیں جاتا. وہ بہہ جاتا ہے، پانی بہتا ہے، اسے بہنے والے مانا جاتا ہے. مثلا یا پتھر ہے، بہنے والے مانا جائے گا پانی اس پر، یا لوہے پر، تانبے پر، پلاسٹک پر، یا جسم پر انسان کے. تو اتنا تو ہر چیز میں تھوڑا بہت ہو سکتا ہے جتنا آپ لکڑی پہ مان رہے ہیں، لیکن آسانی سے جدا ہو جائے بنسبت کپڑے کے اعتبار سے دیکھیں آپ اسے، یا روئی کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا روئی اور کپڑے جیسا ہوتا ہے؟ لکڑی تھوڑا بہت اندر چلا گیا وہ بہہ ہی جاتا ہے ساتھ میں مل کے. تھوڑا بہت چلا بھی گیا تو بہہ کے چلا جاتا ہے، یعنی اس طرح مانا جاتا ہے. لیکن جو کپڑا ہے اسے نچوڑنا پڑتا ہے، دبانا پڑتا ہے، وہ باقاعدہ پیتا ہے. وَكَذَا مَا أَشْبَهَ الْبَدَنَ مِمَّا تَنْفَصِلُ الْغَسَالَةُ عَنْهُ بِسَهُولَةٍ كَالْحَجَرِ وَالْخَشَبِ وَكَذَا الْإِنَاءُ وَيَزِيدُ، اور اسی طریقے سے برتن وغیرہ ہیں، برتنوں سے کیا ہوتا ہے؟ آسانی سے پانی جدا ہو جاتا ہے. اسی طرح برتن. وَكَذَا مَا أَشْبَهَ الْبَدَنَ، اور اسی طریقے یہی حکم ہے اس چیز کا جو بدن سے مشابہ ہے. یعنی بدن پر کیا ہوتا ہے کہ پانی ڈالا بہہ جائے گا، آرام سے جدا ہو جائے گا. تو جو چیزیں اس طرح کی ہیں جن سے پانی، دھونے والا پانی آسانی سے جدا ہو جاتا ہے، اس میں اندر جذب نہیں ہوتا عام طور سے، جیسے لکڑی ہے یا پتھر ہے یا پلاسٹک ہے، تانبا ہے، لوہا ہے، اسٹیل ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیزیں جن کے اندر پانی جذب نہیں ہوتا، ان کا یہی حکم ہے. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.